میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ من والہ جو ہمارے اور آپ کے بنانے والے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو کھلانے والے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو سلانے والے ہیں، اور جو ہمیں اور آپ کو سلا کر چلانے والے ہیں، اس اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اپنے گھر میں ہمیں اور تمہیں بیٹھنے کی اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب اللہ کی یہ جو توفیق ہے، اللہ کی جس توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے، جس کام کے تحت جمع ہوئے ہیں، اگر اس کام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اگر اس کام کو سمجھ لیا کہ آخر اس کام سے کیا چاہا جا رہا ہے، تو ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد پر پھر ہم اپنے آپ کو چلا پاویں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جا رہا ہے، اگر یہ بات دوستوں، بزرگوں، اگر ہم نے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو یہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں اس وقت ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک انسان پریشانی کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو محنت کا رخ ہے، جن چیزوں پر انسان محنت کر رہا ہے اور جن چیزوں کو انسان نے اپنی محنت کا میدان بنایا ہوا ہے، اس کی ساری پریشانی کا جو سبب ہے وہ اس کی اپنی محنت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی اپنی محنت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، آپ چاہے جس کے کندھے پہ ہاتھ دھر کے دیکھ لو، ہر ایک انسان وہ پریشان ملے گا آپ کو، بتاوے گا نہیں، بات بہت خاص ہوتا ہے تو اس سے بتا دیتا ہے۔ ہر ایک انسان تکلیفوں میں ملے گا، ہر ایک انسان یا تو خود یا اس کا فیملی کا کوئی ممبر وہ بیماریوں میں گھرا ہوگا، ہر انسان جو اپنی محنت کر کے اور وہاں سے جو تھوڑا بہت سرمایہ لا رہا ہے مال کے طور پر، کمانے کے باوجود اس کی کمائیوں سے پورا نہیں پڑ رہا ہوگا، ہر ایک کے اوپر ہر وقت یہ ٹینشن ہوگی کہ ہماری کمائی کیسے بڑھ جاوے۔ یہ محنت کر کے اور کمانے والا جس کے کندھے پہ ہاتھ دھر کے دیکھو گے وہ قرض دار ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اگر آمدنی اس کی 500 روپے روز کی ہے تو یہ نظام کائنات کا اللہ چلا رہے ہیں، خرچ اس کے اوپر 550 کا ہوگا۔ کتنے کا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پوری کائنات، زمین سے لے کے وہ آسمان تک، وہ آسمان کے اوپر کی، یہ سارا نظام اسے اللہ چلا رہے ہیں، اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے چلا رہے ہیں، بغیر کسی کو، اس میں شرکت کسی کی نہیں۔ اللہ کی ذات شرکت سے پاک ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اس کائنات میں، اس پوری کائنات کو اللہ جل جلالہ من والہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، ان کے کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ ان کے کرنے کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے اللہ جل جلالہ من والوں نے ہمیشہ سے اس زمین کے اوپر انسانوں کے بیچ میں نبیوں کا سلسلہ شروع کرایا۔ کیا شروع کرایا؟ نبیوں کا سلسلہ شروع کرایا۔ انبیاء آتے تھے اور ہر آنے والا نبی اللہ کا دیا ہوا صرف ایک ہی بول لے کے آتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس لا الہ الا اللہ کا؟ اس محنت کے ذریعے سے، جس کو ہم اور آپ دعوت کی محنت کہتے ہیں اور جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ کی قسم یہ نبیوں والا کام ہے۔
لیکن جو چیز ہمارے بڑوں نے ہم سے چاہی تھی وہ ہم کام کرنے والوں کی زندگیاں ان سے خالی ہیں۔ اس کلمے پر محنت کرنے کے لیے اللہ نے اس کام کو شروع کرایا تھا کہ ہر کام کرنے والا پہلے دن سے اس کائنات سے جو ہوتا ہوا انسانوں کو نظر آ رہا اور خود اس کی آنکھوں سے جو نظر آ رہا، پہلے دن سے اس کام کے اندر لگنے میں پہلا دن ہوگا اور اس کا انکار شروع ہو جائے گا۔ اس کائنات کا انکار، اس انکار میں اللہ نے یہ کامیابیوں کی کنجیاں ہیں اس کے اندر، اس کلمے کے اندر۔ اور کلمے کا جو پہلا جز ہے، دیکھو ایک دھوکہ تو ہم مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم مسلمانوں کو شیطان نے اس پر مطمئن کرا دیا کہ ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ سورج کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، پیڑ کو اللہ نے بنایا، پھل کو اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے کیا ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کریں گے۔ اس پر ہمیں تمہیں شیطان نے مطمئن کر دیا۔ ہمیشہ سے یہ انسانوں کا اللہ نے یہ مزاج بنایا ہے کہ انسان ہمیشہ یہی کہے گا۔ اس کائنات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر دور اور ہر زمانے کے اندر یہ انسان اللہ ہی سے ہونے کو بتلاوے گا۔ کس کو بتلاوے گا؟ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں، مکے والوں کی طرف اشارہ کر کے اور کہہ رہے ہیں، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ مشرک لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بارش کون برسا رہا؟ اللہ برسا رہا۔ ارے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ غیر لوگ بھی یہی کہتے ہیں، نام اللہ کے بجائے وہ کوئی دوسرا لے لیتے ہیں، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی ایشور کہہ دیتا ہے۔ ارے کہتا نہیں کہتا؟ اس پہ ہمیں تمہیں شیطان نے مطمئن کیا۔ اگر اس کو بول کے ہم سمجھ رہے ہیں نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کی دعوت میں اس کلمے کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ انکار ہے، لا الہ۔ کیا ہے؟ اسے کامیابی لینے کے لیے ہر ایک کو بولنا پڑے گا، بغیر بولے خدا کی قسم، بغیر بولے کامیابی کا کوئی راستہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کھلنے والا نہیں ہے۔ یہ تنگیوں سے، پریشانیوں سے، قرضوں سے، بیماریوں سے اسے کوئی نجات نہیں دے پاوے گا۔ وقتی طور پر اگر یہ تعویذ لکھوا کے لے آوے، وقتی طور پر یہ میڈیسن استعمال کر لے، وقتی طور پر تو اللہ اسے ریلیف دے دیں گے، اللہ اسے فائدہ پہنچا دیں گے، لیکن خدا کی قسم اس تھوڑی سی ریلیف میں دو نقصان، ایک تو اس کا یقین خراب ہوگا اور دوسرا اسی یقین کی وجہ سے اس کے عمل خراب ہوں گے۔ اور اللہ نے کامیابی کا جو ضابطہ بنایا ہے وہ یہی یقین اور عمل بنایا ہے۔ انسانیت محنت کرنے میں پیچھے نہیں، خوب محنت کر رہی، محنت کے باوجود یہ ناکام کیوں ہو رہا ہے قدم قدم پر؟ دکان والا محنت کے باوجود اس کا مال کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اگر اس نے بڑھا کے رکھا، ایک چھوٹی سی بیماری ڈال کے اللہ اس کو اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ تیرے کرنے سے نہیں ہوگا، تیرے پیسہ جمع کرنے سے نہیں ہوگا، میرے کرنے سے ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بیماری ڈال کے اس کا لاکھوں روپیہ وہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے، پریشان ہے انسانیت۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے کامیابی کا جو ضابطہ بتلایا ہے وہ یہ کلمہ بتلایا ہے اور کلمے کو کہنا بتلایا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیح اور تلاوت، اللہ کی قسم یہ بہت بات کی چیزیں کہاں کی؟ امام الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اس کام کو اللہ نے جب شروع کرایا، اس میں آپ ذمہ دار حضرات ہو، علاقے میں کسی نہ کسی درجے میں آپ اس مبارک محنت کو کر رہے ہو، لے کے چل رہے ہو، آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ آخر یہ کام کیوں شروع کیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سے سن 1965 کے بعد 2 اپریل 1965 کے بعد سے جو منشا تھی، جو مقصد تھا اس کام کا، وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں لایا گیا۔ اس لیے نظام الدین سے پوری طاقت سے یہ بات کہی جا رہی
کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، اس کا ہر ساتھی مطالعہ کرے جو اس کام کو کرے. اور اس سے اوپر کی بات کہ دعوت کے منبر سے کسی اجتماع میں، کسی مسورات کے جوڑ میں، اپنے گشت میں، کسی بھی اجتماعی عمل میں، دعوت کے کسی بھی اجتماعی عمل میں کسی اس شخص کو دعوت کے منبر سے بات کرنے کا حق نہیں ہے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ کر کے نہ ہوئے. یہ اللہ کا گھر ہے، نبی کا منبر ہے، یہاں سے نبی والی بات چلے گی، ہماری تمہاری نہیں چلے گی. کیا کہا ہے اس کام کے ذریعے سے، کیا چاہتے تھے ہمارے بڑے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس کام سے کیا کہا جا رہا. تو اس کام سے صرف اتنا چاہا جا رہا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی محنت کے رخ کو بدل لے گئے. کیا بدل لے گئے؟ محنت کا رخ بدلے، وہ اس کام سے چاہا جا رہا. اور محنت کا رخ بدلنے میں جو سب سے پہلی بات اس کے سامنے آئے گی وہ اس کلمے کے بولنے کی آئے گی. ورنہ معاملات ہمارے چاہے جتنے اچھے ہوں، آج معاملات پر تو محنت ہو رہی، اخلاقیات پر تو محنت ہو رہی، عبادات پر تو محنت ہو رہی. اور اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت 40 سال کی وہ زندگی اللہ نے اس کو محفوظ کی ہے، کتابوں میں قلم بند کروائی ہے کہ 40 سال کی آپ کی وہ زندگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی، آپ کے جیسا اخلاق والا نہ کوئی زمین پر پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا. آپ کے جیسا انصاف والا، آپ کے جیسا معاملات والا نہ اس زمین پر پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا. ایسی پیاری اور پاکیزہ اور نورانی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس زندگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں امین و صادق ہیں. لیکن اللہ نے جس دن نبوت کا تاج پہنا کے اور یہ کلمہ دیا ہے کہ اے نبی جی بتلائیے ہمارے بندوں کو، کلمہ پیش کریے، تو سارے اخلاق اور سارے معاملات اور سارے انصاف کہاں چلے گئے؟ آپ کی زبان سے نکلا تھا لا الہ الا اللہ، اور وہیں پتھر مروا دیا تھا اللہ نے. کیا کیا؟ کوئی نبی، ایک نبی ایسا بتاؤ جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو. لوگ تو کہہ دیتے ہیں آپ حضرت کے بیان پڑھو تو آپ کے سامنے آئے گا، جوڑ کے چلو جوڑ کے چلو. یہ کلمہ اس نے کبھی جوڑا ہی نہیں. جوڑا کس کو جاوے گا؟ جوڑا کس کو جاوے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی ہے اور کلمہ کو لا الہ الا اللہ کو سمجھانا شروع کیا کہ اے لوگوں، جہاں جہاں سے تمہیں پرورش ہوتی ہوئی نظر آ رہی، پرورش وہاں سے نہیں ہو رہی، اللہ کر رہے، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. جب اس بات کو بولنا شروع کیا تو مخالفت شروع ہو گئی. جب یہ کلمہ کہا جائے گا، اللہ پاک جس مجلس میں یہ کلمہ کہا جائے گا اسی مجلس میں دو گروہ کر دیں گے، ایک ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا. چند لوگ آئے اس بات کے اوپر. کتنے لوگ آئے؟ چند لوگ. اللہ کے نبی کی محنت چل رہی ہے، صحابہ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی محنت چل رہی ہے. لوگ مکہ کے سردار وہ اس فکر، اس کوشش میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ چلاویں، اس بات کو نہ لوگوں سے بتلاویں، لا الہ الا اللہ نہ بتلاویں. باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کلمہ نہ سمجھاؤ. ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مال اور دولت چاہیے تو ہم عرب کا پورا مال اور دولت ان کو دیے دیتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کلمہ نہ لوگوں کو سمجھاویں. اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو عرب کا ہم ان کو سردار بنا لیں گے، عرب کا سردار بنا لیں گے. بس یہ خالی کلمہ نہ بتلاویں، باقی جو کچھ کرے یہ کلمہ نہ سمجھاویں. اگر یہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم خوبصورت عورتوں کو طلاق دے کے ان کے قدموں میں ڈال دیں. اور یہ کہہ کے مکہ کے سردار اور جب نکل کے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے ہیں اور ابو طالب نے بات بتلائی کہ بھتیجے یہ سارے
سرداران مکہ یہ آئے تھے اور یہ بات کہہ کے گئے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کہ اے چچا، اگر ہمارے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کو سمجھانے سے باز آنے والا. کیوں؟ یہ سورج و چاند کیوں کہا ہاتھوں میں رکھ دو؟ اللہ کی قسم یہ کھلونا ہے، کھلونے. یہ کیا ہے؟ یہ سورج و چاند یہ کھلونے ہیں مومن کے لیے. مومن جب چاہے گا تو یہ سورج کو روکے گا. مومن یوسف بن نون علیہ السلام واقعات خدا نے خود بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر. سلیمان علیہ السلام واقعات خود بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ نے بیان کیا ہے. یوسف بن نون علیہ السلام چلے جا رہے اس کلمے کو سمجھانے کے لیے، مخالفین نے آ کے راستہ روک لیا اور شکل جنگ کی ہو گئی، مار پیٹ کی بن گئی. عصر کی نماز کا وقت تھا، سامنے سے مقابلہ ہے، کیا کیا جائے؟ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف کیا کیا جائے؟ سواری پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف مخاطب ہوئے. سواری پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور سورج کو یوں انگلی کیا ہے کہ عصر کی نماز ابھی ہم نے نہیں ادا کی ہے، یہیں ٹھہر جا. ہم تھوڑی نہ بتلا رہے ہیں، تو اللہ بتلا رہا خود ہی. یہی چاند جس کو بتلایا تھا کہ یہ کھلونا ہے، چند دنوں کے بعد آپ نے یوں انگلی کے اشارے سے اس کو توڑ دیا. اس کائنات کی حیثیت خدا کی قسم مومن کے ایک بول کے ایک بول. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ اللہ ہمیں تمہیں حدیث کا فہم نصیب فرماوے، قرآن کا فہم نصیب فرماوے. وہ جو تراجو کے اندر کلمہ رکھا جائے گا نا، وہ جو بول، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے درمیان کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں ہوں گی اور یہ بول، کلمے کا بول، یہ ایک پلڑے میں ہوگا. اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے وہ دولت دی تھی محنت کرنے کے لیے. اللہ نے وہ دولت دی تھی محنت کرنے کے لیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس محنت کو شروع کیا. آپ مانے نہیں کسی کی، تکلیف اٹھاتے رہے، صحابہ تکلیف اٹھاتے رہے کلمے کے سمجھانے میں. ایک دن طے ہوا، حسین نام کے وہی مکہ کے سردار تھے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ نے بیت اللہ میں طے کیا کہ حسین آج تم جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج تم سمجھاؤ ان کو. اور ان کے حسین کے لڑکے حضرت عمران وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، کلمے کو قبول کر کے اسلام میں آ چکے تھے. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہیں دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود ہیں. حسین آئے اور حسین نے آ کے اللہ کے نبی سے بات کرنی شروع کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کتنے خدا کو مانتے ہو؟ کہنے لگے 7. نہیں، بات شروع کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا لوگوں کو سمجھایا کرتے ہو؟ تم کیا لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں اور شوہر و بیوی میں توڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا؟ کیا ہوتا چلا جا رہا؟ حیات الصحابہ کی روایتیں اٹھا کے دیکھ لینا. توڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا. تو آپ کلمے کو پیش کرو، توڑ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے کام، ہمارے سامنے سے اس رخ سے ہمیں ہٹایا گیا، ایمان کے سیکھنے سے رخ ہٹایا گیا، تو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. جوڑو 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 جوڑو. وہاں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا، اے نبی جی اگر آپ ساری مال و دولت خرچ کر کے اگر ان کو جوڑنا چاہتے تو آپ نہیں جوڑ سکتے تھے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے، اے نبی جی اگر آپ مال و دولت خرچ کر کے ان کو، مکے والوں کو اگر آپ جوڑنا چاہتے تو آپ نہیں جوڑ سکتے تھے. ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے، آپ نے ہم جیسے ہیں اپنی ذات و صفات میں آپ نے لوگوں کے سامنے ویسا بیان کیا ہے، ہم نے ان کو آپ کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. ہم ان کو جوڑنے کے لیے نہیں، ہمیں کلمہ پیش کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اور کلمہ صرف اس لیے پیش کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو لانا ہے. اس لیے تمام نبی اس دنیا کے اندر آتے تھے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے انسانوں کو مایوس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لا الہ، مایوس کرتے تھے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ابا سے ہوتا، نہ ابا سے ہوتا، نہ دادا سے ہوتا، نہ دادا سے ہوتا، نہ زمین سے ہوتا، نہ آسمان سے ہوتا، نہ چیٹی سے ہوتا، نہ جبریل سے ہوتا.
نہ ذرے سے ہوتا، نہ پہاڑ سے ہوتا، نہ قطرے سے ہوتا، نہ سمندر سے ہوتا. تمام کائنات سے مایوس کرانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے بندوں کے بیچ میں بھیجا کرتے تھے. وہ سلسلہ بیچ میں ایمان کے سیکھنا نہیں بند ہوا، لیکن وہ آسانی والا، وہ اجتماعی طور پر جس راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کو سکھلایا تھا، اجتماعی طور پر ایمان کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ لگ بھگ 1250 سال سے مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گیا تھا. اجتماعی طور پر کیسے؟ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر لوگ خانقاہوں میں اللہ والوں کے ہاں ایمان کو سیکھنے جاتے تھے. آج ہم مسلمانوں کو اپنے آپ کو اگر جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس زندگی کے اندر کتنے گھنٹے ایمان سیکھا ہے، کتنے منٹ ایمان سیکھا ہے، یہاں سے پتہ ہو جائے گا. اور صحابہ فرماتے ہیں پہلے میں نے ایمان سیکھا ہے، پھر قرآن سیکھا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اندر کی اس کمی کو محسوس کیا، ورنہ جب اس کام کو شروع کیا ایسا تھوڑی نہ تھا کہ وہاں حاجی اور نمازی نہیں تھے، قرآن و حدیث کے جاننے والے نہیں تھے. جہاں کی پیدائش تھی اور جہاں کی آپ کی پرورش ہوئی اور جہاں پر آپ بڑے ہوئے، وہ مظفر نگر، وہ سہارنپور، وہ کاندھلا، وہ دیوبند، وہ رائے پور، وہ تھانہ بھون، علم اور عمل کا گہوارہ تھا اور ہے. کیا نہیں شروع کیا وہاں سے کام؟ کیوں نہیں شروع کیا؟ سمجھنا پڑے گا، حضرت کے طرز، کام کے طرز کو سمجھنا پڑے گا کہ علم اور عمل والوں کی کمی نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں فریج بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، اوون بھی ہے، اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، آئرن بھی ہے. سارا یہ سامان نفع پہنچانے والا انسان کو اس دنیا میں، یہ سارا سامان موجود ہے، لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا. ہر ایک پریشان، پیسہ بھی پھنسا ہے، جگہ بھی گری ہے، پیسہ بھی پھنسا ہے اور یہ لے کے چلا آیا. یہ تو سب کیا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور تلاوت بھی ہے، اس کے بعد بھی پریشان. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ لائن کھولی کہ ان کے گھروں میں کنیکشن نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں؟ کنیکشن نہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ کنیکشن کے لیے ساتھیوں کو دوڑانا اور ساتھیوں سے محنت کرانا شروع کیا کہ کنیکشن لے لو. کائے کا؟ ایمان کا. دین سے کامیابی بغیر یقین کے نہ کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی اٹھا پایا ہے. یہ الیکٹرانک سامان سے فائدہ جس کے گھر میں کنیکشن نہیں ہے لائٹ کا، نہ اٹھا پایا ہے، نہ اٹھا پائے گا. ارے اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی قسم، یہ تمام اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سب سے بڑا عمل نماز، جس عمل پر روزی کے کھینچ لانے کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا تھا، یہ نماز آسمانوں سے روزی کو کھینچ لاتی ہے. کیا لاتی ہے؟ کس نے کہا؟ اس سے بڑا ہم انسانوں کے لیے کوئی فضائل ہو سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ بیمار کو شفا، سورہ فاتحہ سے بیمار کو شفا لے بولو تو ہو جاتی ہے. نماز بیماریوں کو رفع کرتی ہے، صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے. قرآن والا، قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا، وہ اس کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ فضائل ہیں بڑے بڑے، یہ بڑے بڑے فضائل ہیں. سوچنا پڑے گا کیا یہ ہو رہا ہمارے ساتھ؟ ورنہ خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات کا انسان ایک ہو جائے. ایک مسلمان کا یہ جو بال ہے نا، رویاں جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں آپ جانو؟ خدا کی قسم ایک رویاں یہ مسلمان کے جسم سے کوئی توڑ کے نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھلایا ہے، قیامت تک کے وعدہ ہے. دجال بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں آوے گا، بڑے پاوروں کے ساتھ میں آوے گا، لیکن اس ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں
سامنے آئے گا، جس طرح رانگا پگھلتا ہے ویسے دجال پگھل کے رہ جاوے گا۔ ابھی ہم نے اس کی طاقت، ابھی ہم نے اس کو جانا نہیں، جانا اس لیے نہیں دوستو کہ ہمارے بڑوں کی منشا جو تھی، ہمارے بڑوں کی جو چاہت تھی کہ اس کام کے ذریعے سے مسلمان ایمان کے سیکھنے پر آ جاوے، ہم مسلمانوں کے بیچ سے وہ بات نہ چلائی گئی۔ ہم تو صاف صاف کہتے ہیں، پروف ہے ہمارے پاس، ایسے ہی تھوڑی نہ کہتے ہیں۔ اور جتنی بات کہہ رہے ہیں جب سے اس کام میں لگے ہوگے، شاید کبھی آپ نے ان باتوں کو جو آگے بتلانے جا رہے ہیں وہ سنا ہو، اور شاید ابھی 2-4 سال آپ نہ بھی سن پاؤ، یہ بھی بتلا دیں۔ اس کام کے ذریعے سے مسلمان ایمان کو سیکھتے ہوئے، جیسے صاحب رحمۃ اللہ نے بتلایا، ایمان کے سیکھنے کی ترتیب بتلائی، اس ایمان کو سیکھتے ہوئے نمازوں کے راستے سے پرورش لینے والا بن جاوے، یہ اس کام سے چاہا جا رہا ہے۔ آپ سے کسی نے نہیں بتلایا ہوگا کہ اللہ نے نماز پرورش کے لیے دی تھی، ہر چھوٹا بڑا مسئلہ نماز کے راستے سے حل کراؤ، کسی نے نہیں بتلایا ہوگا۔ یہ بتلانے والے آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ملے ہوں گے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، یہ تو بتلانے والے ہوں گے آپ کو کہ نماز پڑھا کرو، یہ کوئی نہیں بتلانے والا ہوگا۔ معیشت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے یہ آواز لگنی بند ہو گئی کہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ سے نماز کے راستے سے پورا کراؤ۔ مسلمان اس لیے تنگی والی زندگی گزار رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس نے سبب نہیں بنایا۔ اس کے آگے کی بات حضرت نے فرمائی ہے، ایک بیان کے اندر فرمائی ہے، یہ جو حال آ رہے ہیں نا مسلمانوں کے اوپر، اس پہ وہی حال آویں گے جو بنی اسرائیل پر آئے ہیں۔ امام الانبیاء کا قول ہے، جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہی اس امت کے ساتھ ہونے والا ہے، سب کچھ ہوئے گا۔ اگر وہاں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جینا کیا ہے، اس امت کا بھی جو کوئی فرد ہوگا وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جینا کرے گا۔ اٹھا کے دیکھ لیں تواریخ بنی اسرائیل کی، یہ بنی اسرائیل جانوروں پر گزر و بسر کرنے والے، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، کس کا؟ ہاں یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یہ وہاں کا سلسلہ۔ جانوروں پر گزر بسر کرنے والے یعقوب علیہ السلام، یہاں سے اللہ نے سلسلہ شروع کرایا۔ ہاں آگے بڑھی بات یوسف علیہ السلام، اور یہاں سے ہوتے 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 یہ 63 یا 65 لوگوں کا کنبہ و خاندان، لمبا واقعہ تو قرآن، اللہ ہمیں تمہیں عبرت کے لیے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ ہاں اللہ نے پورا واقعہ نقل کیا اس میں۔ ہاں باقی تفسیریں اٹھا کے دیکھو آپ، اللہ والوں نے ہمیں کہیں چھوڑا تھوڑی نہ ہے، ہماری رہبری میں اللہ نے کہیں سے کمی نہیں کرائی، لیکن ہم آوے تو اس راستے کے اوپر۔ تو مختصر یہ کہ یہ چلتے 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 جانوروں پر گزر بسر کرنے والے اللہ نے حکومت عطا فرما دی۔ یوسف علیہ السلام کو کبھی سوچا ہے کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ خواب میں اللہ حکومت عطا فرما دے کسی کو؟ ارے سوچ سکتا ہے کوئی؟ یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، کاہے پر ملی؟ خواب میں حکومت دے دی۔ بادشاہ کو خواب دکھلایا، ساتھ والے نے کہا اس کی تعبیر، بتانے والا ایک جیل میں ہے، لمبا واقعہ، تو اللہ نے کہا کہ حکومت دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی نا، جو بادشاہت، جس کے لیے کہا تھا نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد تک کے ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا آج اس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ میرے بھائی سلیمان کی دعا ہے۔ ایک دن ایک واقعہ، ایک شیاطین کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو وہاں سے بارہام کو تم کو معلوم ہو گیا، اگر حیات الصحابہ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، کہ 3 دن لگاتار ایک شیطان اس میں سے بیت المال کی کھجوریں چرانے آتا تھا۔ 2 دن پکڑا، چھوڑ دیا، اللہ کے نبی سے بتلایا۔ تیسرے دن پکڑا تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، ہم ایک بات بتاتے ہیں، ایک تم کو عمل بتاتے ہیں، آیت الکرسی اسی نے بتلائی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اور تو سب جھوٹ بتلایا، لیکن یہ بات تجھے سچ بتلا گیا۔ کہنے لگے ہم اس کو دکھلاتے تم سب کو، باندھ کے اسی کھمبے میں، اس کھجور کے کھمبے میں جو مسجد نبوی لگا تھا، اس میں باندھتے سب دیکھتے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان پر جو حکومت مانگی تھی وہ ہمارے بھائی سلیمان نے مانگی تھی۔ کس نے مانگی تھی؟ تو یہ پورا سلسلہ وہاں تک کے چلا ہے، اور چلتے 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 پھر ایمان اور عمل کا راستہ چھوڑ کے
جب یہ کائنات کے چکر میں بنی اسرائیل پڑے ہیں، اللہ نے کفن چور کو ان پر مسلط کر دیا، اکثریت ان کی، حکومت ان کی، مال ان کا، بٹھا کس کو دیا؟ بولے کس کو بٹھایا؟ فرعون کو بٹھا دیا۔ جو کھایا تھا بنی اسرائیل نے سب اس نے اگلوایا ہے، اور کیا ظلم و ستم بھرا اس میں۔ اللہ نے پورا واقعہ، سب سے زیادہ واقعات اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے نقل کی ہیں قرآن کریم کے اندر، کرتے 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 کہ اب پھر ہمیں تمہیں دکھلانا اور سمجھانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے پہلے ان کی تربیت کی، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ایمان سکھلایا، ان کو بلایا طور پر روشنی دکھلا کے۔ وہ تو ہم آپ سب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ پہنچ گئے تو اللہ نے ان سے آواز آئی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لاٹھی۔ کیا کہا؟ پھینک دو۔ پھینک دیا، کیا بن گئی؟ سانپ۔ پکڑ لو، وہ ڈر رہے ہیں، 2-3 بار کہنے پہ پکڑ لیا تو اللہ نے ان کو وہاں اپنی قدرت سکھلائی کہ کرنے والے ہم ہیں، گھبرانا نہیں اس کائنات سے، ہم جو چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے وہ کرنے پر قادر ہے۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی صفت ہے۔ یہ دکھلایا، اب ان کی سمجھ میں آیا، تب ان سے کہا ہے کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ اب جا کے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اللہ نے واقعات تکر کیے، کائے خاطر کہ ہم اللہ کے بندے یہ اس کائنات کی محتاجی سے نکل کے اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اس کی طرف پھر جاؤں، اس نے جس طرح سے ہم سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی منصا والی زندگی گزارنے والے بن جاؤں۔ اس کے لیے انبیاء کے ذریعے سے پہلے انبیاء کو ایمان سکھلایا، اللہ نے سکھلایا، براہ راست سکھلایا، پھر انبیاء نے نیچے اتر کے پھر اللہ کے بندوں کو ان کو ایمان سکھلایا، وہاں قدرت سمجھائی۔ جب چلنے لگے شیطان نے خیال ڈالا کہ تمہاری بیوی اور بکریوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خیال انسان کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے اور ایک خیال فرشتہ ڈالتا ہے۔ ڈالا وہاں ان کا خیال ان کی بیوی اور بکری کی طرف، اللہ اللہ ہے۔ تو جب یہ خیال ان کے اندر آیا کہ میری بیوی اور بکری کا کیا ہوگا، اللہ نے حکم بھیج دیا موسیٰ پتھر پر لاٹھی مارو، اور اس لاٹھی کو مروا کے اس میں سے کیڑا نکلایا، اور کیڑے کے منہ میں ہرا پتا، کہ جب اس کے اندر ہم پرورش کر سکتے ہیں، ربوبیت کا اعلان ہم نے کیا ہے، تو تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ ہماری بیوی کا کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں سے جب اترے، ایک طرف اس کو فرعون کو بتلا رہے ہیں، ایک طرف بنی اسرائیل کو ایمان سکھلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو جس طرح ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ہمیں تمہیں دھوکہ لگا کہ ایمان تو ہمارے اندر موجود ہے، ویسے ہی بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ ان سے کہو کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو تو اپنا ہر کام نماز سے بنواؤ ان سے، اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو ہر کام نماز سے بنواؤ ان سے۔ اسی کو حضرت مائک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری بیان میں 1 اپریل 1965 کو بلال پاک لاہور میں جو بیان فرمایا تھا، حضرت جی کی یادگار تقریروں میں چھپا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا ہے ہم سے تم سے مخاطب ہو کے، کام کرنے والوں سے مخاطب ہو کے، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لو۔ نماز سے پرورش لے لینا پھر 2 راستے ہیں، چاہے کمانا ہو چاہے نہ کمانا۔ ہمارے نبی ہم کو اس کائنات کے حوالے تھوڑی نہ کر کے گئے، ایمان سکھلا کے صحابہ کو اپنے والے عمل اس پر صحابہ کو ڈال کر گئے ہیں، اور صحابہ نے ان اعمال سے فائدے اٹھائے ہیں، ان اعمال سے فائدے اٹھائے۔ یہی نماز بارہا واقعہ ہم نے اور آپ نے سنے ہوں گے، حضرت انس کی باغ میں پانی نہیں، غلام آ کے بتلا رہا، آپ نے 4 یا 5 مرتبہ نماز کا عمل کر کے بادل کر کے اور اپنے کھیت پر پانی گروایا ہے۔ ارے گروایا نہیں گروایا؟ عبداللہ بن جعفر نے اپنے کھیت کے اندر جا کے، اپنی بنجر زمین کے اوپر جا کے مصلی رکھ کے نماز پڑھ کے سجدے میں سر ڈال کے اور اللہ سے کہہ کے اور مصلی ہٹا کے گودام سے وہاں سے کھدوا کے چشمہ پھڑوا کے دکھلایا ہے۔ اللہ حجرمی رضی اللہ عنہ کی جماعت بحرین کے سفر پہ تھی، پہلا واقعہ ہے، انس رضی اللہ عنہ
انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات اس جماعت کے اندر شریک تھے۔ بحرین کے سمندر کے اوپر جو لوگ مقابلے پر آنے والے تھے، جب یہ جماعت دیکھی تو سمندروں کے اندر بھاگ گئے۔ ہاں، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ سمندر پر چلو، پیروں سے سمندر پر چلنے لگے۔ کیسے؟ ہاں، یہ دیکھ کے وہ لوگ بھاگنے لگے۔ اللہ نے ان پر فتح دے دی ان کو۔ بعض لوگ اس میں اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ واپسی کے بعد یہ چلے آ رہے تھے، پوری جماعت کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ اس پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور جن پر، وہ سواریاں جن پر ان کے سامان بندھے ہوئے تھے، وہ سارے جانور بھی وہ صحابہ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے سب۔ اب سامان بھی نہیں، جانور سب لاپتہ ہو چکے ہیں، اور پانی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اور جا کے اللہ حجرمی رضی اللہ عنہ سے جا کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب پانی کا کوئی انتظام نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، نہ پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے، کہنے کہ تیمم کرو۔ غالباً فجر کی نماز کا عمل کیا اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے پانی مانگا ہے۔ ہاتھ چہرے پہ پھیر نہیں پائے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، چشمہ پھوٹ کے پانی نکلنے لگا۔ اللہ نے یہ عمل دیا ہمیں تمہیں، لیکن دوستو بغیر ایمان کے سیکھے ان عملوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے معاذ صاحب رحمۃ اللہ کی زبان سے اللہ نے کہلایا تھا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جب اس کام کو شروع کیا نا، تبھی اللہ نے یہ بات کہلوا دی تھی۔ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دینی دعوت نام کی جو کتاب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب کی ہے، جو دعوت کے کام کرنے والوں میں جو 72 چنندہ کتابیں، ان میں پائیدان نمبر 1 کی وہ کتاب ہے۔ اس کے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر حضرت کا یہ قول اتنی بڑی ہستی نے نقل کیا، اس صدی کی بڑی علمی ہستی جس کو بیت اللہ کی چابی وہاں کے بادشاہ نے وہ پیش کی ہو۔ عالم ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ جاتے تھے سعودی عرب، تو وہاں بیت اللہ میں جانے کے لیے اجازت ان کو نہیں لینی پڑتی تھی، چابی ملی ہوئی تھی، جب چاہیں چلے جاؤں۔ ایسی ہستی، اس ہستی سے اللہ نے قلم بند کروایا۔ اس نے حضرت نے فرمایا تھا لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ لوگوں کو وہاں یہ بتلایا جا رہا، حضرت کی باتیں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ممبروں سے یہ بتلایا جا رہا، الحمدللہ اللہ نے کسی نہ کسی درجے کا ہمیں تمہیں ایمان دے رکھا ہے۔ تو جب دے رکھا ہے تو کیسے سیکھیں گے ہم؟ جب دے رکھا ہے تو کیسے سیکھیں گے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہے، تو حضور کے عمل پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ابو دردہ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، آگ لگ گئی ہے بستی میں، ایک ساتھی آیا اور کہنے لگا ابو دردہ تمہارے مکان میں آگ لگ گئی۔ کیا کہہ رہا؟ کیا کہہ رہا؟ او بھائی، او چاچا، باہر جاؤ، آپ یہاں بات نہیں کرنا، وہاں جاؤ باہر۔ کیا کہہ رہے؟ وہ دیکھ کے آیا ہے اور یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے؟ میرے مکان میں آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا آیا، وہ دیکھ کے آ رہا، دیکھو آنکھوں کی ایک طرف نظر کا آیا ہوا ہے، ایک طرف امام الانبیاء کی خبر ہے، اللہ ہمیں تمہیں یہاں کھڑا کر دے، یہ اس کام سے چاہا جا رہا۔ دوسرا آ کے کہہ رہا تمہارے مکان میں آگ لگ گئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لگ ہی نہیں سکتی۔ تیسرا آ رہا، ابو دردہ پوری بستی کے جو مکانات تھے وہ جل گئے، تمہارا مکان نہیں جلا۔ اب پوچھ رہے ہیں کیسے آپ نے کہہ دیا؟ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں، کیوں؟ ایمان کی فراست تھی۔ ایمان کو سیکھا نہیں، اس لیے ایمان کا وزن، اس کی طاقت نہیں جانا ہے کہ یہ اس کی طاقت کا کیا معاملہ ہے۔ خالی ہمارے بول، یہ لا الہ الا اللہ کا کہنا اخلاص کے ساتھ، امام الانبیاء کی خبر ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے یہ بول عرش کے اوپر جو نور کا ستون ہے اس میں جا کے ٹھوکر مارتا ہے۔ کہا دیکھیں ہمارے تمہارے موبائل میں ٹھوکر مارتا ہے، موبائل میں ٹھوکر مارتے ہوئے بول دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا۔ وائبریٹر پہ لگا دو، وائبریٹ پہ موبائل لگا کے اور کسی ٹیبل پہ رکھ دو لکڑی کی، اور یہاں سے ہم تم کو کال کرے تو کیا ہوگا؟ ارے ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا والے اللہ حدیثوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کائنات کی چیزیں بنا رہے ہیں۔ اس کی ٹھوکر سے یہ ہل سکتا ہے،
اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کرے اتنی سی بات سمجھ میں آ جاوے کہ ایمان کو سیکھتے ہوئے جو بولیں گے نا، اللہ سے ہونے کا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے، یہ بول، یہ سیدھے عرش کے اوپر نور کا ستون ہے، وہاں جا کے ٹھوکر مارتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود کہتے ہیں ستون سے تو کیوں نہیں جانتا؟ تو اللہ کو تو معلوم ہے، وہاں تو نمبر فیڈ ہے، مومن کا نمبر فیڈ ہے، مومن کا نمبر، اس کا تو نمبر فیڈ ہے، مومن کا، ایمان کے سیکھنے والے کا، اس کا نمبر فیڈ ہے، اس کو تو سب معلوم ہے، اور اس کو تو یہ بھی معلوم کس حاجت کے لیے یہ ہم کو پکار رہا۔ کس؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے واپسی پر تھے، ان کو ایک سواری چاہیے تھی، ایک سواری کرائے پر لے لی، جس کی سواری تھی وہ موجود تھا، وہ کہنے لگا ہم بھی اس پہ بیٹھ کے چلیں گے، طے کر لیا کہ چلو۔ یہ جب اس پر سے چلے، ایک دو راہے پر پہنچے تو ایک راستہ جو عام راستہ تھا جدھر سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، اس نے کہا اس راستے سے نہ چلو، یہ جو سامنے والا راستہ ہے اس پہ سے چلو۔ کہنے لگے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس نے کہا ہم کو معلوم۔ کیا ہے؟ ہم سے معلوم، آپ ادھر سے چلو۔ چلے آگے جانے کے بعد وہ پہاڑی ختم ہو گئی، وہاں راستہ ہی نہیں، راستہ ختم۔ ادھر ادھر دیکھا تو چند لوگوں کے مرے ہوئے جسم، جن کا یہ چمڑا ہے نا یہ سڑ گیا تھا، ان کا اندر کا ہڈی وہ پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان کو دیکھا، اور یہ ماجور جو ماجور بن کے چلا تھا یہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اس نے اپنا اس زمانے کا جو بھی اسلحہ ہو اس نے نکال لیا کہ ہم تم کو ماریں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مار کے کیا کرو گے؟ تمہارا مقصد مال ہے، مال اور سامان، تو جو مال ہے یہ بھی لے لو، جو سامان ہے وہ بھی لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ہم بعد میں لے لیں گے، پہلے تم ماریں گے نہیں تو لوگوں کو ہمارا حلیہ بتاؤ گے، لوگ ہم کو پہچان جائیں گے، جان جائیں گے، تو پہلے تم ماریں گے۔ کہنے لگے اچھا مان لینا، ایک کام کر لے، 2 رکعت نماز کا عمل کرنے کی ہمیں اجازت دے دے۔ اس نے کہا اجازت ہے، چل تو بھی 2 رکعت کر لے۔ یہ سب بھی 2 رکعت والے تھے۔ یہ کون تھا؟ ہاں یہ بھی 2 رکعت والے تھے، یہ بھی 2 رکعت والے، تو بھی کر لے۔ 2 رکعت نماز کا عمل سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھایا، کہنا شروع کیا، چوتھے آسمان کا فرشتہ، کہاں کا فرشتہ؟ حیات الصحابہ میں ہے، روایت پڑھ لینا۔ چوتھے آسمان کا فرشتہ اتر کے آیا، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، اور ان کو نیزہ پکڑا کے کہہ رہا ہے کہ چلو مارو اس کو۔ تو صحابہ وہ تو ان کے اندر تو یہ تمنا تھی کہ کاش دنیا کا یہ انسان اللہ کو جان جاوے، پہچان جاوے، اس سے اپنا رشتہ بنا لے اور اس کی مرضی و منشا پر چلنے والا بن جاوے۔ وہاں تو بار بار موقع دیا جاتا تھا، تو صحابہ کہاں مار دیتے اس کو؟ کہنے لگے میں نے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا تم نے معاف کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ تم نے معاف کیا ہے، میں نے اللہ سے تمہاری مدد کے لیے اجازت لی ہے تب میں آیا ہوں۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پوچھا کون ہے تو؟ تو اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے یہ جملے کہے تھے تو آسمانوں پہ، پورے سارے آسمانوں پہ ہڑکمپ مچ گیا تھا۔ کیا مچ گیا تھا؟ ہڑکمپ مچ گیا تھا۔ دوسری بار جب یہ کہا تو ہم نے دوسری بار اللہ سے کہا، جب دوسری بار تو نے یہ بولا ہے نا، میں نے اللہ کے سامنے ہم نے کہا اے اللہ تیرے اس بندے کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی کہ جا۔ اور تیسری بار جب تو نے کہا ہے تو میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں، چھوڑنے والا نہیں۔ اور یہ نیزہ مارا ہے، جیسے ہی نیزہ لگا ہے جل گیا ہے، یہی ہے نا مار۔ کیا ہے؟ پوری کائنات کی ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، خدا کی قسم، اور ساری کائنات کی ساری انسانیت، سارے ایک ڈگری والے، یہ سب ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کی حیثیت کیا ہے؟ ان عملوں کو ہم اسباب بناویں، یہ ہمارے سبب ہیں، یہ ہمارے ذریعہ ہے۔ اس کو مائک نے پھر بنی اسرائیل کے واقعے میں بتلایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت شروع کی کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو نماز کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کراؤ۔ ادھر یہ بات چل رہی، ادھر قبطی لوگ بنی اسرائیل کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، ان کو مزدوریوں سے نکال رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔
ان کی عورتوں کے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قطعی نہ جانا ان کے پاس، اللہ سے کہو نماز کا عمل کرو، اللہ سے کہو نماز کا عمل کرو، اللہ سے کہو۔ لگ بھگ 25 سال اس کلمے اور نماز پر محنت کرائی ہے۔ کتنے دن؟ شراب سے نہیں روکا، جوا سے نہیں روکا، جنا سے نہیں روکا، سود سے نہیں روکا، کلمے اور نماز پر لگایا ہے۔ اور لگ بھگ 25 سال کے اندر جب کلمہ اور نماز کے اندر کی جو چیزیں ہیں جب بنی اسرائیل اپنے اندر لے آئی ہے، اسی کلمے اور نماز پر اللہ نے دریائے دجلہ سے، دریائے نیل سے ان کو گزارا ہے، اور اسی دریائے نیل کے اندر فرعون اور پوری لشکر کو اللہ نے اس کو وہی کے اوپر دھجیاں اس کی اڑا کے دکھلائی، تباہ کر کے دکھلایا ہے۔ کائے پہ ہو کے دکھلایا؟ ارے کائے پہ ہوا یہ؟ اسلحے ان کے پاس زیادہ تھے، مال کا کیا تھا؟ صرف کلمہ و نماز کیا تھا؟ یہ دریائے نیل پار کر کے گئے ہیں، میدان تیہ میں پہنچے ہیں، 40 سال تک اللہ نے آسمان سے کھانا اتار کے کھلایا۔ کتنے دن تک؟ پھر اس کے بعد ان کو دین دیا ہے، پھر ان کو بعد شریعت دی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں پھر جب ان کے اندر یہی سبب پرستی آئی، کہہ بیٹھے کہ اے موسیٰ روز روز وہی من و سلوا، روز روز وہی من و سلوا، کچھ لہسن بھی ہونا چاہیے، کچھ مسوری بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے نام گنا ہے قرآن میں ان کی ان چاہتوں کو، کچھ یہ بھی کچھ یہ بھی۔ تو اللہ سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ ان سے کہو کہ یہ پاک چیز جو ان کو ہم کھانے کو دے رہے ہیں، پاک چیز آسمان سے آ رہی، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اچھی چیز کو چھوڑ کے یہ اس میں لگنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اڑے رہے جیسے آج ہم اڑے ہوئے، وہ بھی اڑے رہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان سے کہو جا کے زمینوں کے اوپر یہ محنت کریں، ہم وہاں سے پھر ان کو مسوری اور لہسن اور یہ سب دیتے رہیں گے، لیکن موسیٰ یہ بھی یاد رکھنا، ان سے بتلا دینا کہ اس میں یہ لگیں گے اور ہم ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، ذلیل ہو جائیں گے یہ۔ پھر جو ذلت ان کی شروع ہوئی، ہوتے 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 پھر وقت نصر تک کے، یہ وقت نصر ایک بادشاہ ہوا، ان کا جب رخ ایمان اور عمل سے ہٹ کے اور جب مال اور چیزوں کی طرف آیا ہے، تو اللہ نے اب وقت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے، اور اس نے قسم کھا لی مسلمانوں کے قتل کرنے کی، اور کتنے مسلمانوں کو قتل کرنے کی۔ اللہ نے واقعہ قرآن میں بیان کیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک کہ میرے گھوڑے کی پیٹھ مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کا خون جب تک میرے گھوڑے کی پیٹھ میں نہیں لگ جاوے گا تب تک مسلمانوں کا قتل کروں گا۔ اب قتل کروا کے دکھلایا، کیا کر کے دکھلایا؟ مسلمانوں کا قتل کر کے دکھلایا ہے۔ ان کے جو لوگ تھے بادشاہ کے خاص وقت نصر کے، وہ کہنے لگے کہ آپ اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو ہمارے باغات میں نوکری کون کرے گا، ہمارے کھیتوں پہ ہل کون چلاوے گا، ہمارے کپڑے کون دھوگا، ہمارے گھر میں سامان کون اٹھاوے گا، اگر آپ اسی طرح قتل کرتے رہے ان کو نہیں قتل کرنے کو نہ روکا۔ تو کہنے لگے چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ اب ان کو نہ ماروں، لیکن میں نے قسم کھا رکھی، اور اللہ نے ادھر یہ ضابطہ بنایا تھا کہ ان کا قتل ہوتا تھا، خون زمین پر گرتا تھا، وہ سوکھ جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ سوکھ جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر رائے دی کہ ایک ترکیب، ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور یہ ہماری غلامی کرنے کے لیے بچ جائیں گے۔ تو اس نے کہا بتلاؤ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے ایک گڈھا کھودا۔ کیا کھودا؟ ایک گڑھا کھودا، اور گڑھے میں پانی بھرا، اور وہ جو مسلمانوں کا خون پڑا ہوا تھا نا، جمع ہوا سوکھا، اس کو زمین سے یوں اٹھایا اور پانی میں ڈالا۔ تو جب پانی میں ڈالا تو وہ پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ اس کی سواری کو لایا، اس کے گھوڑے کو لایا، اس پانی کے اندر اتارا، تو جب گھوڑا پانی میں اترا تو اس کا مسلمانوں کا خون کہاں لگ گیا؟ کہنے لگا قسم تمہارا پورا ہو گیا، گھوڑا باہر نکال لائے۔ خدا کی قسم، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عملوں کو، جن عملوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور جہاں ہماری محنتیں ہیں، جہاں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں سوائے ذلت و تکلیف و پریشانیوں بیماریوں کے، اگر محنتوں کا رخ نہ بدلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو اگر ہم نے سبب نہ بنایا تو حضرت نے فرمایا ہے کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر یہ چاہے جہاں پھیلے ہوں، اللہ ان کو
ان کے مال لٹواوے گا، ان کے قتل کی پلاننگ بنواوے گا، ان کو قتل کرواوے گا، اللہ کرواوے گا. کسی کی کیا مجال ہے، کسی حکمراں کی کیا مجال ہے کہ یہ کچھ کر دے گے؟ وہ تو خود اللہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی. لیکن اللہ نے ضابطہ بتلایا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جب یہ حال آئے گا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی پلاننگیں بنیں گی، اس کی اسکیمیں بنیں گی، اور مسلمانوں کی کھیتیوں کو اجاڑا جائے گا، دکانوں میں آگ لگائی جائے گی، مال لوٹے جائیں گے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. جب پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہو کے اور ان کے ساتھ یہ شروع کرے گی، اس وقت دو لوگ بچیں گے، دو قسم کے لوگ بچ پاویں گے. کتنے قسم کے لوگ؟ دو قسم کے لوگ. پہلی قسم وہ ہوگی کہ جب ان کے اوپر حال آوے تو یہ حضرت فرماتے تھے یا تو پھر یہ کہہ دے ان سے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو بچ جاؤ گے آپ. اور دوسری وہ قسم ہوگی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا سبب بنایا ہوگا، ایمان کو سیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے راستے سے یہ پرورش لے رہا ہوگا. اس کے مقابلے پر جو آئے گا خدا ان عملوں پر کیے ہوئے وعدوں کو اپنی قدرت سے پورا فرما کے دکھلاویں گے، اور پھر یہ لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، بعد میں بھی ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، دنیا میں کوئی یہودی اور عیسائی نہیں بچے گا. ہاں، سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، سارے کے سارے سب داخل ہو جائیں گے. کب؟ جب اللہ اپنی قدرتوں کو ظاہر فرماویں گے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں حضرت خبیب، ان کو قید کر لیا گیا، ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا. اجیر نام تھا اس کا، مشرک کا، جس کے گھر میں قید تھے. تو کیونکہ یہ آواز تھی کہ ہم دکان سے نہیں پلتے، اپنی محنت سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، بھوک اللہ بھیجتے ہیں، کھانا اللہ دیتے ہیں. یہ آواز تھی. یہ آواز آج ہماری بدل گئی کہ ہم نوکری کرتے ہیں تو پلتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو پلتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو پلتے ہیں. ارے ہے ہم مسلمانوں کی آواز کائے کا تیر ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے. اور مسلمانوں کی آواز کہ ہم کائنات سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں. آج نمازی بھی انہی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اور بے نمازی بھی جوڑتا ہے، اور یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور باہر جا کے کیا کہتا ہے؟ اور باہر تو چھوڑو مسجد ہی کہتا ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو روٹی کیسے کھائیں گے. وہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو. کیا کہہ رہا؟ ہاں، حدیث قدسی کہہ رہا تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا. کیا مطلب اس کا؟ تو اجیر کے گھر میں قید حضرت خبیب. اب 3 دن ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، تو ان کی سمجھ میں یہ آ رہا کہ اب تو 3 دن ہو گئے، لاؤ دیکھیں کیا اس کا. تو بے ہوش ہو گیا ہوگا. تو اس کی باندی جو تھی، عیسائی باندی تھی، معاویہ نام تھا، اس نے دروازے سے تھوڑا سا کہیں سے جگہ ہوگی تو اس نے اندر دیکھا اس کے. تو اس نے جب دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی کے سر کے جتنا انگوروں کا خوسہ، انگوروں کا گچھا ہاتھ میں لے کے اس میں سے انگور توڑ توڑ کے کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ اور عرب میں انگور کا سیزن نہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انگور کھا رہے ہیں وہاں. تو اس نے جب یہ دیکھا تو اپنا جنار، یہ جو عیسائی لوگ اپنا ایک دھاگا باندھتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائی جنیو پہنتے ہیں ویسے جو دھاگا باندھتے ہیں، معاویہ خود کہہ رہے ہم نے جنار اپنا کاٹا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اجیر اور اس کے ساتھ ہی 5 یا 6 ساتھی. حضرت مایوسف صاحب رحمۃ اللہ بیان میں فرمایا کہ اس کے 5 یا 6 ساتھی جب معاویہ نے اس سے بتلایا کہ یہ معاملہ ہے، انہوں نے بھی جا کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اور جو مسلمان ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہیں، انہوں نے بتلایا ہے کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہو صحیح کہتے ہو. آپ جو کہتے ہو بغیر خدا کی قدرت کو ظاہر کرائے، اللہ کی قسم یہ نہیں آنے والے. اس لیے آپ اٹھا کے دیکھ لو انبیاء کے، صحابہ کے واقعات. ایک مشرک بوڑھا چلا جا رہا، اللہ کے نبی چلے جا رہے. اللہ نے قدرت، اللہ کی قدرت کلمے کے ساتھ ہے، ایمان والے کے ساتھ ہے. جاہل نماز سے ہوگی؟ جاہل کہاں سے ہوگی؟ جاہل نماز سے ہوگی.
تو اس بوڑھے نے بوڑھے کے سامنے آپ نے بات رکھی کہ اس بات کو بڑے میاں تسلیم کر لو کہ اللہ رب ہے اور ہم اس کی خبر دینے والے، ہم اس کے رسول، اس کے نبی ہیں، اس کو مان لو، تسلیم کر لو۔ تو اس بوڑھے نے کہا، اس مشرک نے کہنے لگا جو تم کہہ رہے ہو کہ پرورش کرنے والے اللہ ہے، اپنی قدرت لا الہ پیش کیا محمد رسول اللہ، تو تم نے تو حضرت کے بیان نہیں پڑھے، تو اس کا مفہوم بھی نہیں معلوم، اس کا مفہوم بھی نہیں معلوم۔ تو جب کہا تو اس نے کہا گواہ کون ہے اس بات کا کہ اللہ ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کر رہے ہو، آپ اس کی خبر دے رہے ہو، یعنی آپ اس کے رسول ہو، اس کا گواہ کون؟ تو ابو بکر، عمر ان کو نہیں گواہی میں پیش کیا، کہنے لگے وہ جو درخت ہے نا وہاں، وہ دیکھ وہاں وہ جو درخت ہے، اگر کہو تو وہ گواہی دے اس بات کی۔ تو اس نے کہا ہاں دے گواہی۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، درخت زمین پھاڑ کے نکل کے آ کے وہ گواہی دے رہا۔ اس کے زبان تھی؟ زبان نہیں ہوگی تو کیسے بولے گا؟ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا نا۔ اللہ زبان آواز نکلوانے میں زبان کا محتاج، صاحب آواز کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے یہ کام دیا ہے، اس کام کے ذریعے سے ہم اور آپ ایمان کے سیکھنے پر آ جائیں۔ ایمان کے سیکھنے کیا مطلب ہے؟ ایمان کے سیکھنے کا اس تمام کائنات سے جہاں ہم محنت کر رہے ہیں، اس سے مایوس اور نا امید ہو جانے کی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ سے جو ہوتا ہے وعدے اس کے عمل پر ہیں، اور عملوں میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نمازوں کے راستے سے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو، اپنے کھانے کو، اپنی روٹی کو، اپنے خرچے کو، اپنے کپڑے کو، اپنی بیماری کو، اپنے گھر والوں کی بیماری کو، اپنی سواری کو اللہ سے مانگ کر لینے والے بن جاؤں، اللہ سے مانگ کر۔ ورنہ جس راستے پر محنت ہو رہی ہے، آپ سارے حضرات عقل مند ہو، اتنی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں، کیونکہ ملٹی میڈیا کا زمانہ اللہ نے چلوایا، جبریل تو بتانے نہیں آئیں گے، ہاں، نوجوانوں کو ملٹی میڈیا پکڑا دیا، ہاں، پکڑایا نہیں پکڑایا؟ ہاں، تو کہے پکڑایا؟ اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں ملٹی میڈیا سے، ہم نہ جانے کہاں کہاں، کوئی پب جی میں پھنسا ہے، کوئی کھائے میں پھنسا، ارے پھنس گیا نہیں پھنس گیا، وہ اپنی پہچان کرانے کے لیے، کیونکہ جبریل آئے گا نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ تو اتنی سی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اگر حضرت مولانا صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ڈاؤن لوڈ کرنا چاہو، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہو تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اچھا، جب وہ ڈاؤن لوڈ کرو گے تو تم کو آتی ہوئی دکھے گی تمہارے موبائل میں، بیان آتا ہوا دکھے گا۔ اب تمہارے لیے کہیں پہ گھر والوں نے لڑکی دیکھی، تمہارے رشتے کے لیے، تمہارے نکاح کے لیے، اب تم نے یہ کہہ رکھا ہے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے کہ ہم کو دکھلا پہلے دینا، کیا کہا؟ ہاں، تب کریں گے۔ تو اب وہ لڑکی کے گھر کے اوپر ہے، انہوں نے وہیں اس کا پکچر، اس کا وہیں فوٹو کھینچا اور وہیں سے واٹس ایپ پر بھیجا، ارے بھیجا نہیں بھیجا، آتے ہوئے دکھا، اور تم کو ارے آیا نظر نہیں آیا؟ اتنی سی بات آ رہی سمجھ میں؟ ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے نماز کے راستے سے اللہ کے خزانے سے ڈاؤن لوڈنگ، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ سمجھ میں آ رہی۔ اس کے لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہاں کہ تم لوگ باطن کی گندگیوں پہ ظاہر کا چمن کھلا رہے ہو، حالانکہ بیوقوف نہیں ہو تم لوگ، دنیا کے معاملے میں تو خوب عقل لگاتے ہو، اور جب یہاں بات آتی ہے، سر میں درد ہے، نائس پکڑا دے اگر کوئی آپ کو، اچھا نائس کھا لیا اور اس سے درد نہیں گیا، تو دوسرا والا کون سا بتلایا تھا نام؟ سری ڈاؤن، کون سا؟ سری ڈاؤن، تو اس نے سری ڈاؤن دے دیا، تو نائس سے تو درد آپ کا نہیں گیا اور سری ڈاؤن سے چلا گیا، تو یقین کائے کا بنے گا؟ سری ڈاؤن کا بنے گا نا، نائس کا تو نہیں بنے گا۔ اب یہ آپ کو لکھ دے یا ٹیبلٹ دے دے اور آپ امام صاحب کے پاس جاؤ کہ امام صاحب میرے سر میں درد ہو رہا یا پیٹ میں درد ہو رہا اور اس نے ہم کو یہ ٹیبلٹ دیا ہے، تو کہے گا ہاں کھا لو، اس سے ہو جائے گا۔ ارے یہی تو ہے نا۔ آپ امیر صاحب پاس ہمارے آئے، وہ آپ کہہ رہے ہو پیٹ میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، امیر صاحب ہمارا کہہ رہا جاؤ 2 رکعت نماز کا عمل کرو، نماز پر اللہ کا وعدہ ہے، نماز سے درد دور ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو، نماز پڑھ،
نماز میں شفا. تو اب جب امیر ہمارا بتاوے گا کہ نماز سے ہو جاوے گا تمہارا پیٹ کا درد دور, تو اب امام صاحب کے پاس جاوے گا, امام صاحب ہمارا درد ہو رہا تھا اور وہاں جماعت آیا ہے, امیر صاحب سے پوچھا تو امیر صاحب نے کہا جا نماز پر, نماز سے وہ ہو جاوے گا. ہاں تو تم بھی یہی کہے گا, وہ بھی کہے, خالی نماز سے کیسے ہو جاوے گا؟ کیا کہے گا؟ کیوں بھائی لطفور خالی نماز, خالی نائز سے ہو جاوے گا, خالی نائز سے, ارے بات سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ خالی نائز سے ہو جاوے گا اور خالی نماز سے تو بتاؤ ہمارا پیسہ ہم پر بوال یہ بن رہا نہیں بن رہا؟ ہمارا آمدنی سے خرچہ پورا ہو رہا ہے, یہی وجہ ہے نہیں پورا ہو رہا. ایک کسی عمل پر بتلاؤ, نماز میں ایک پیسہ خرچہ ہوگا, سورہ فاتحہ خرچہ ہوگا, صدقے میں نہیں, صدقے میں تو ہے لیکن آخری میں بھی تو آپ کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی تکلیف دینے والا چیز پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا لے, وہ کیا ہے؟ اور صدقے پہ وعدہ کائے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کیسے کیا کرو. کیا اس راستے پر ہم پڑے تو ہم نہیں پریشان ہوں گے تو بتاؤ کون پریشان ہوگا؟ جب بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ کائنات جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں, اللہ کی قسم کتے کی طرح مسلمان کے پیچھے آوے گی. کہاں آوے گی؟ اور اگر ہم ایمان کے سیکھنے پر نہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سبب نہ بنایا تو ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اور بھاگ رہے لوگ, کہاں بھاگ رہے؟ یہ راستہ جس راستے سے انسانیت پرورش لے رہی ہے ملک الموت کے آنے پر ختم, ملک الموت کے آنے پر ختم. اس کے بعد کا ہمیشہ کی زندگی, لامحدود زندگی, بیٹھ کے اس کو سوچو, وہ زندگی اس کا گاڑی کیسے چلے گا؟ جس نماز سے حضرت فرماتے تھے جس نماز سے تو یہاں 2 روٹی اللہ سے نہ لے پایا, وہاں میدان محشر میں جو دسترخوان لگا ہوگا اس پہ تجھ کو کھانا کھلا دیا جائے گا. ہے فرماتے تھے جس نماز سے مٹی کا تم مکان نہ لے پایا اللہ سے, سونے چاندی کا مکان لے لے گا. جس 2000 کے نوٹ سے تم یہاں ہندوستان کے اندر, اپنا شہر کے اندر, اپنا گاؤں کے اندر 1 کلو شکر نہ لے پایا, بامبے میں اس 1000 کے نوٹ سے تجھ کو شکر مل جائے گا. اگر شکر نہیں دیا ہے دکاندار نے تو کیوں نہیں دیا ہے؟ کوئی فالٹ ہے, کوئی فالٹ ہے. کیا فالٹ ہے؟ پرنٹ بھی ویسے ہی, اس کے اندر جو سلور کا وہ وائر ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی, سب کچھ ویسے ہی, لیکن اندر اس کا ایک چیز ہوتا ہے وہ جس کو دیکھتا ہے ہی. ہاں یہ بیٹھا ہے, وہ لطفور بھی بیٹھا ہے, یہ بھی جتنا بزنس مین ہے نا, اس کو 2000 کا نوٹ دو, ہاں تو یہ ایرین پرنٹ ہم نہیں دیکھے گا, گورنمنٹ آف انڈیا کا مہر لگا ہے یہ اس کو نہیں دیکھے گا, یہ یوں دیکھے گا کہ اس میں گاندھی جی جو اندر والا ہے وہ گاندھی جی دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا. ارے ہے نا, یہ کبھی ہم نے اندر چیک کیا نماز والا, یہ نماز کے اندر جو اللہ دیکھتا ہے جس پہ فیصلہ کرتا ہے وہ ہے یا نہیں؟ تو جس نماز سے یہاں نہ ہو پائے وہاں ہو جائے گا. اس لیے اس کائنات سے تنگی کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کے چکر میں نہ پڑو. ایک تو اللہ نے دنیا کو مقدر کر دیا ہے پریشان ہونا, قدرت والے سبب تم کو دے دیے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر اللہ کے جو وعدے ہیں یہ اللہ اپنی قدرت سے پورا کریں گے. سمجھنا چاہو تو سمجھ لو, جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اس کے رزق میں وسعت کر دی جاوے گی. کس نے خبر دی؟ ارے کس نے خبر دی؟ اچھا نئے 5 وقت تو چھوڑو, یہ ایکو ٹائم نماز کے لیے نہ ہوئے بھوکا مر جاوے گا. امین کہے اماں کے پیٹ میں جو مقدر ہوئی ہے نا روزی, وہ تو تجھ کو مل کے رہے گی. تجھ کو اتنے میں پورا نہیں پڑ رہا, تو لوگوں کو خوب کھلا بھی رہا, مہمانوں کو بھی کھلا رہا, اور اتنے سے پورا نہیں پڑ رہا تو دوسرا راستہ پھر مسلمانوں کے دیا, جتنی چاہے ہم سے لے لے روزی, تم جتنی چاہے لے لے. پھر برکتیں گھر کے اندر نازل ہوگی. برکت ہم سمجھتا ہے آمدنی کا بڑھ جانا, برکت کیا کو سمجھتا ہے؟ ہاں پگار کا بڑھ جانا ہم سمجھتے ہیں برکت اللہ نے کر دیا. اس کو برکت تھوڑی نہ کہتے, برکت کہتے ہیں چیزوں کا تعلق اللہ کے خزانے سے جڑ جانا.
دودھ، اس کا تعلق جہاں سے دودھ آیا ہے اللہ کے خزانے سے، اس کا وہاں سے کنیکشن ہو جائے. جیسے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے نا، بیان ڈاؤن لوڈ کر رہا، کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہا، وہ ہے 42 MB کی، 50 MB کی، 100 MB کی، تو آدھا تیری طرف آ چکا ہے، یا 10%، 20%، 50%، تو 50% کہاں ہے؟ 50% کہاں ہے؟ اور تو خوب لگاتا ہے دماغ انور. 50% وہی ہے. 50% کہاں ہے؟ کہاں؟ وہاں. اور 50% تیرے موبائل میں آ گیا، تو کنیکٹ ہے وہ نہیں ہے، آ رہا وہاں سے نہیں آ رہا. 100 پیج کا کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، 50% اگر وہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے تو 50 ہی پیج تو آیا ہے، اور 50 پیج اور کہاں ہے؟ بعد والا وہاں ہے نا. تو وہاں سے دھیرے دھیرے آ رہا نہیں آ رہا ہے. اب تو 5G آ رہا، اب تو بہت جلدی آ جاوے گا. اللہ ہمیں تمہیں بس یہی سمجھا دے گے. اس کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم اپنی نمازوں کے راستے سے پرورش لینے والے بن جائیں، لیکن جس نماز سے ہمارے کام بنانے کا وعدہ ہے وہ ہماری تمہاری نماز پر وعدہ نہیں ہے، اس کو یاد کر لینا. اس لیے مایوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کس کی طرف؟ انبیاء کی اور صحابہ کی نماز اور ہماری نماز. کیا فرق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ اندر کی جو چیز تھی، جیسے وہ نوٹ کے اندر وہ اندر والا ہے، تو مکی زندگی نے آپ نے اس کی محنت کرائی تھی اندر والا. مکے میں 86 سورتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں، 3/4 قرآن نازل ہوا ہے. احکامات کا لائن کا علم نہیں دیا ہے، ایمانیات کا لائن دیا ہے. اللہ نے اپنی عظمت کا، اپنی قدرت کا، اپنی بڑائی کا، اپنے غیبی نظام کا، اپنے خزانوں کا علم دیا ہے، اپنے کرنے کے ضابطوں کا علم یہ مکے میں نازل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اللہ کا عظمت لانے کے لیے کہ نماز اللہ بعد میں دیں گے تو نبی کو بھی نہیں معلوم، اللہ پہلے سے اس کی تربیت کرا رہے ہیں، پہلے سے تیاری کرا رہے ہیں کہ پہلے ان کو یہ علم دے کے ہم کون ہیں یہ جان جاویں ہمیں. تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہم کام کرنے والے اپنی نمازوں میں 2 چیزیں لے آویں، بس جیسے صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا ویسے ہی ہونے لگے گا، اور قیامت تک کے ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن نبی اور صحابہ والی نماز پر ہوگا. ان کی نماز میں 2 باتیں، ان کی نماز علم اور دھیان والی ہوتی تھی، علم اور ہماری نماز جہل کے ساتھ ہو رہی کہ زبان کہیں اور ہے اور دماغ کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اس لیے مایوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ تمہاری نمازوں سے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جیسا کر کے دکھایا ہے ویسے ہی کر کے دکھلاویں گے. تو 2 چیزوں کا علم حاصل کر لو نماز کے لیے، ایک یہ کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو، اس کا علم. اب ڈی سی کے سامنے جاتے ہو نا، ڈی سی کہاں بیٹھتا ہے؟ یہاں بورے ماری کہاں بیٹھتا ہے؟ امین گاؤں. اچھا، جس طرح مسجد میں ہم لوگ آتا ہے اور جس طرح مسجد میں بیٹھتا ہے اور جس طرح مسجد میں کتھا کرتا ہے، ایسے ہی ڈی سی کے کمرے میں جب جاتا ہے تو یہی ہمارا حال، یہی پوزیشن ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے وہاں؟ ارے بولو تو کیوں؟ اس کا پاور کو جانتا ہے. ارے جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ اس کا پاور کو جانتا ہے تو اللہ کا پاور اس کا علم نہیں. تو اس لیے پہلا جو ہمیں علم چاہیے کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اس کا علم. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے نماز کے عمل میں ہٹا دیے جاتے ہیں. زمین پر نمازی ہوتا ہے اور وہاں. اب دوسرا علم جو چاہیے وہ یہ کہ تم جو بول رہے ہو تمہیں معلوم ہو تم کیا بول رہے ہو. تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر تم نے کہی، اب ثنا سبحانک اللہم و بحمدک الحمد شریف کوئی قرآن کی اس میں سورہ لگائی، تسبیحات رکوع سجدے کی، اس کی دعائیں التحیات درود شریف دعائیں مسورہ، معلوم ہے تمہیں اس سے کیا کہہ رہے ہو؟ تو جب نہیں معلوم ہوگا تو زبان رتا ہوا کہے گی اور دماغ باہر ہوگا. کہاں ہوگا؟ یہ اللہ کے سامنے نہیں ہوگا. دماغ کہاں ہوگا؟ اس لیے نماز کا مجاہدہ ہے کہ اپنی زبان اور دماغ کو ایک جگہ پہ رکھو. کہاں پہ رکھو؟ ایک جگہ. اس کو قابو کر لو یہاں پہ نماز کے عمل میں. اب
اس کو قابو کرنے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز کا عمل. اللہ کو ایمان نہیں سیکھا ہے تو آج یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا بھی چاہیے کہ صاحب اللہ کو کون دیکھ سکتا. اور یہاں یہ بات کہی جا رہی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آخری درجہ یہ ہے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال. اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں معلوم نہیں، ہاں اس کو سمجھنا. ایک ہے معلوم ہونا اور ایک ہے خیال ہونا. یہاں خیال آیا، خیال. اب ہم کیسے آپ کو سمجھاوے؟ آپ لوگ گوہاٹی جاتا ہوگا، وہاں آپ کے یہاں وہ جو چوک ہے جو کراسنگ ہوتا ہے، ریڈ لائٹ جہاں لگا ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں گوہاٹی میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے؟ وہاں نہیں لگا. ارے لگ گیا، نہیں لگ گیا. تو کس کے لیے لگایا سی سی ٹی وی کیمرہ؟ تو کس کے لیے لگایا؟ جو ہیلمٹ، ٹو ویلر والا اگر ہیلمٹ نہیں لگاوے گا تو سی سی ٹی وی میں، فور ویلر والا اگر سیٹ بیلٹ نہیں ڈالے گا تو اس کا چالان، جس کے نام رجسٹریشن ہوگا اس کے پاس اس کا موبائل پہ. ارے ہے نا، یہ ہے تمہارے یہاں؟ اچھا سچی سچی بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سچی سچی. سی سی ٹی وی کا کیمرہ وہاں کراسنگ کے اوپر لگا ہے، تم کو معلوم ہے، اور تم بغیر ہیلمٹ چلے جاؤ گے؟ ارے چلے جاؤ گے کیوں؟ وہ معلوم نہیں ہے، وہ تم کو خیال ہے کہ یہاں لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ اب تو خالی جھوٹ میں بھی لکھ دینا آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، بس آدمی الرٹ ہو جاتا ہے. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ تو وہ خیال جو جس طرح سی سی ٹی وی کیمرے کا خیال، یہ آخری درجہ ہے نماز میں اللہ کے دھیان کا، جتنا خیال اس سی سی ٹی وی کیمرے کا ہے کراسنگ والی لائٹ کے اوپر، آخری درجہ تو ہم محنت کر کے لے آویں نماز میں. جب یہ آ جاوے گا تو حضرت مائنٹو صاحب فرماتے تھے اگر تم نے 2 رکعت نماز کا عمل اس طرح کیا، 2 رکعت نماز کا عمل اگر اس طرح کیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو دنیا کے بڑے سے بڑا اسباب والا کائنات کے راستے سے جو کچھ کما کے لاتا ہے، اللہ تیری نماز کے 2 رکعت نماز کے اوپر اس سے کہیں زیادہ دے کے دکھلاویں گے. یہ حضرت کا بیان ہے، اس سے کہیں زیادہ. کیسے دیں گے؟ اس کے راستے بہت ہیں. ہم لوگ کم عقل موٹا عقل والے ہیں، تو موٹا عقل والوں کے لیے ہم کو بتلایا ہمارے بڑے نے، ورنہ قرآن میں اور حدیث میں جب آپ دیکھو گے واقعات تو بڑے پڑے ہیں. کیا ہے؟ ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے واقعات بھرے پڑے ہیں. ایوب علیہ السلام، اللہ نے ان کو بیماری ڈالا. کیا ڈالا؟ کس کو؟ ایوب علیہ السلام. بیماری کیوں ڈالا؟ اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا. بیماری کیوں ڈالا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک آدمی پر، ایک کوئی بڑا آدمی وہ ظلم کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ظلم کر رہا تھا. اس نے آواز دی ایوب علیہ السلام کو کہ اس کے ظلم سے ہم کو بچائیے. اب ان کے سامنے کیا تقاضا ہو ایوب علیہ السلام کے، کیا معاملہ ہو، تو وہاں کے اوپر نہیں رکے گی، آگے بڑھ گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کے اس مظلوم کے کہنے پر نہ رکنے پر یہ جو آگے بڑھ گئے، اللہ نے ان کو اس پہ پکڑ لیا. اور پھر وہ بیماری ہمیں تمہیں دکھلانے اور سمجھانے کے لیے کئی سال وہی وہ بیماری رہی. بچے بھی ہلاک ہو گئے، سارا پراپرٹی بھی ختم ہو گیا، سارا پیسہ بھی ختم ہو گیا. وہ تو تفسیر میں پورا واقعہ اللہ نے مفسرین حضرات سے نقل کروایا ہے. کرتے کرتے ان کو آبادی سے بھی باہر نکال دیا، پورا واقعہ. اور حضرت نے اس کو مایوس صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیان میں تو اس کو عجیب ڈھنگ سے بیان فرمایا. مختصر یہ کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ آبادی سے باہر، ان کا بیوی جو یوسف علیہ السلام کی پڑ پوتی تھی، ایوب علیہ السلام کی بیوی یوسف علیہ السلام کی پڑ پوتی، وہ ان کی خدمت گزاری میں اپنے شوہر کی.
ایک دن یہ قضائے حاجت کے لیے گئے، ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے. جب فارغ ہو گئے قضائے حاجت سے، جب فارغ ہو گئے حاجت سے، اللہ کی طرف سے ان کو حکم آیا، ایوب زمین پہ پیر مارو. کیا کرو؟ ہاں، یوں زمین پہ پیر مارو. انہوں نے پیر مارا، یہاں پہ پیر مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا. پھر حکم آیا اس پانی کو اپنے جسم پر ڈال لو، غسل کر لو. کیا کر لو؟ انہوں نے غسل کیا. تو وہ جو بیماری کی وجہ سے آپ کا پورا باڈی ڈیمیج ہو گیا تھا، وہ جب غسل کیا، وہ پانی ڈالا، تو آپ جتنا پہلے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گیا. کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ 1 منٹ نہیں لگا. اور یہ بالکل، اب جب یہ باہر نکل کے آیا اس جھاڑی سے، تو ان کا بیوی نے دیکھا کوئی جوان آ رہا، تو انہوں نے یوں کر لیا پردہ. تو انہوں نے آواز دیا کہ تو پردہ کیوں کر رہا؟ تو کہہ رہے نامحرم سے تو پردے کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا میں نامحرم کا ہوں، میں تو تمہارا شوہر ہوں. تو آواز سے پہچانا. تو انہوں نے جب یوں دیکھا تو دیکھا وہ ان کا شوہر، پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ جوان. اب دونوں لوگ خود. اب یہ ہوا چلو واپس اپنا گھر. اب یہ جب اپنا گھر واپس جانے لگے تو ان کے پاس آدھا کٹی جو، تفسیر کی کتابوں میں جو بات موجود ہے کہ ان کے پاس آدھا بوری یا آدھا تھیلا، جو بھی زمانے جیسا بھی چلتا ہو، اس میں آدھا میں گیہوں تھا، آدھا تھیلے میں، اور آدھا میں جو تھا. جو جانتا ہے آپ لوگ؟ چاول جیسا. ہاں، چاول جیسا. تو آدھا بوری میں جو اور آدھا بوری میں گیہوں. تو انہوں نے جب اس کو اٹھایا تو اس کو ان کو وزن لگا. اس میں سونے میں ویٹ ہوتا ہے، سونا جو ہوتا ہے گولڈ، اس میں ویٹ ہوتا ہے. ہاں، سب سے ویٹ والا آئٹم ہے گولڈ. تو انہوں نے جب اٹھایا تو ان کو ویٹ لگا. تو انہوں نے اس کو کھولا تھیلے کو. اللہ نے گیہوں کے ہر دانے کو سونے کا بنا دیا تھا. کیا بنا دیا تھا؟ اور ان کا جو کو جب اس کو دیکھا تو ہر دانے کو چاندی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اب جب یہ لے کے چلے دونوں کو اٹھا کے، اللہ نے سونے کا ٹڈی کا بارش کر دیا. کیا کر دیا؟ اب جب سونے کا ٹڈی کا بارش ہوا تو ایوب علیہ السلام وہ دونوں بوری کنارے رکھ کے اس کو بیجنے لگا. کیا کرنے لگا؟ آواز آیا کہ ایوب، ہم نے تیرے گیہوں کو سونے کا، جو کو چاندی کا بنا دیا، اب اس کو کیوں تو لے رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام کہہ رہا ہے اللہ تیری نعمتوں سے بے پرواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو چاہے جتنا دے، تو تو غنی ہے، ہم تو فقیر ہیں. لے لیا. اللہ اس سے خوش ہو گیا. قیامت تک کے خدا کی قسم، قیامت تک کے لیے اللہ یہ سارے وعدے جو ہیں وہ اعمال کے اوپر کرنے والے ہیں، لیکن انہی اعمال پر کرنے والے ہیں جو اعمال ایمان اور دھیان اور علم کے ساتھ میں ہوں گے. اس لیے اس محنت کے راستے سے یہ تمام چیزیں جو 6 صفات ہیں نا ہمارے یہاں، اصل تو ایمان کا ہمارے اندر لانا ہے. ایمان آوے گا. حضرت کے بیان سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کا مفہوم جتنا آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں، حضرت کے بیانات کا خلاصہ، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اگر آپ حضرات میں سے کوئی جاننا چاہو، پوچھنا چاہو کہ حضرت نے کہاں کہا، کب کہا، تو انشاءاللہ آپ کے ایک ایک سوال کا حضرت کا بیان، ہمارے پاس سارے بیان موجود ہیں. آپ کو دکھلاؤں گا، آپ کو دیکھ لو. ایسا ہماری زندگی بن جاوے اور ہم ایمان کے سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. یہ کائنات خدا اس کو ہمارا غلام بنا دے. مسئلہ اس کائنات کا نہیں، مسئلہ اس آخرت کا ہے. اس آخرت کو سامنے رکھ کے اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزارنے والے بن جاویں. ہماری زندگیوں میں ایمان حقیقت کے ساتھ میں آ جاوے. اس کے لیے اللہ نے اس کام کو شروع کرایا تھا کہ ہم مسلمان ایمان کے سیکھنے پر آ جاویں. پھر یہی نماز ہوگی اور یہی تسبیح ہوگی اور یہی تلاوت ہوگی اور یہی سورہ فاتحہ ہوگی اور یہی صدقہ ہوگا. اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو اللہ نے وعدے کرائے ہیں، خدا کی قسم ایک ایک وعدے پورے ہو کے رہیں گے. اس کے لیے آپ حضرات کو جوڑا گیا، آپ حضرات کو جمع کیا گیا کہ آپ بھی اپنی اپنی ذات کو نشانہ بناؤ. ہاں،
حضرت فرماتے تھے ایسا بننے کے لیے یہ کام ہے، بنانے کے لیے نہیں۔ اللہ ہمیں تمہیں دھوکے سے بچاوے۔ ایسا ہم بن جاویں گے، حضرت فرماتے تھے تم صالح بن جاؤ، اللہ تمہیں مصلح بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ مصلح تو اللہ بنا دیں گے، ہم تو صالح بنے، ہم تو اللہ کے دھیان کے ساتھ ہر عمل کرنے والے، زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں جو اس محنت میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ 4 مہینے کہ 4 مہینے کے لیے جہاں سے ہم نے اس کائنات پر محنت کر کے اور جو یہ یقین ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے، اس یقین کو نکالنے کے لیے کہ ہم دکان سے نہیں پل رہے تھے، اللہ پال رہے تھے، ہم مزدوری سے نہیں پل رہے تھے، اللہ پال رہے تھے، ہم تجارتوں سے نہیں پل رہے، ہم نوکریوں سے نہیں پل رہے، ہم ابا سے نہیں پل رہے، ہم بھائی سے نہیں پل رہے، اللہ ہمیں پال رہے تھے، انہوں نے پالنے کے لیے اعلان کیا ہے، وہ رب ہے، تو ہم ان کو پالنے والا مان کر نمازوں کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والے بن جاویں۔ اس کے لیے فرمایا 4 مہینے۔ اس یقین کو توڑنے کے لیے 22 صفر سن 1384 ہجری کا بیان موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کام سے خالی گز تو خالی تعلیم اور خالی اللہ کے راستے میں نکلنا مقصود نہیں ہے، باقی ان تمام اعمال نبوت کے ذریعے سے ہمارے اندر کا یقین جو کائنات سے جڑا ہوا ہے یہ ٹوٹے، یہ اس کام کا مقصود ہے۔ اس کے لیے آپ کو جمع کیا گیا تھا، جوڑا گیا تھا۔ اللہ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرماوے۔ اب اس محنت کو کرنے کے لیے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے، ایسی نماز سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جو ہمارے یہاں سے پہلی بات ہے وہ 4 مہینے کی کیا ہے؟ اس سے نیچے کی نہیں۔ 4 مہینے ایسا بننے کے لیے ہم کلمہ نماز والے بن جائیں۔ ہم کیسے بن جائیں؟ کلمہ نماز والے بن جائیں۔ اس کے لیے 4 مہینے۔ حضرت فرماتے تھے اگر 4 مہینے میں ایسے نہ بن پانا تو 1 مہینہ اور بڑھا دینا۔ کیا کہتے تھے؟ 1 مہینہ اور بڑھا دینا۔ اور اگر تم نے محنت کر لی جیسے ہم بتلا رہے، اگر تم نے محنت کر لی 2 مہینے میں ایسا بن گئے تو واپس آ جانا۔ حضرت کا بیان موجود ہے۔ حضرت نے ایک دن بیان فرمایا نظام الدین کے اندر اپنے ساتھیوں سے، مجمع سے، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں تم ہماری مانتے نہیں ہو، ہم جو بتلا رہے ہیں نا تم ہماری بات نہیں مانتے، ورنہ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر تم وہ کرو تو ہم امریکہ اور روس کو چیلنج کر دیں کہ آؤ دلی میں اپنے ایٹم گراؤ، ایٹم بم آؤ دلی میں گراؤ، اور دیکھنا کہ ایٹم بم دلی میں آ کر گرانے والے ان کا ایک بال نہیں بچے گا اور تمہارا ایک بال نہیں باقی ہوگا، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تم کر نہیں رہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے بڑوں کی منشا کو سمجھنے کے لیے حضرت کے بیانات کا مطالعہ، حضرت مولیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ، ان مطالعوں کے ساتھ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کام سے کہاں کیا جا رہا ہے، اس کو جانتے ہوئے پھر جو اس پر محنت ہے وہ محنت ہے 4 مہینے کی، یقین کو توڑنے کے لیے، نماز میں جان لانے کے لیے۔ اس کے لیے پورا مجمع جتنا آیا ہوا ہے، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگاویں گے اپنی ضرورت سمجھ کے۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہم ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی کے ساتھ آخرت میں پہنچ جاؤیں، بس مسئلہ اتنا ہے۔ ایک تو ایمان کا سیکھنا، ایک تو ایمان کا سیکھنا، پھر ایمان کے سیکھ کر ایمان کو بچانا، ایمان کو، اور اس بچے ہوئے ایمان کے ساتھ مر جانا، یہ ہے اس کام کا مقصود۔ کہ ایمان کیوں سیکھنا ہے؟ ایمان پر مرنے کے لیے۔ ایمان کیوں سیکھنا ہے؟ ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے سیکھنے والوں سے، ایمان کے سیکھنے والوں سے وہ بات فرمائیے، ہم سے تم سے نہیں، ایمان کے سیکھنے والوں سے۔ وہ جماعت صحابہ کی تھی، اللہ والوں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ فرمایا ہے مسلم شریف کی روایت ہے 71 گناہ کبیرہ اللہ والوں نے کلیکٹ کیے، اکٹھا کیے ہیں، اس کو ایک جگہ پر جمع کیے ہیں کہ جب کسی مسلمان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو ایمان کا نور اس کے جسم سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ اگر توبہ نہیں کرے گا نور واپس نہیں آئے گا۔ توبہ نہیں کرے گا تو وہ نور، تو وہ ایمان جو سیکھنے سے آئے گا، اس ایمان کے سیکھنے کے لیے اپنے جان و اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں 4 مہینے اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ ہم ایمان سیکھنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے حضرات تابعی کے بیچ میں یہ بات کہی تھی، ہمارے تمہارے نہیں،
حضرات تابعی جن کا صحابہ کے بعد ایک مقام ہے اللہ کے یہاں، ایک درجہ ہے، جن کے کہنے پر ان کی مردہ سواریاں زندہ ہوئی ہیں، جن کے کہنے پر ان کے لیے آسمان سے کھانے اترے، ان سے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگوں، ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے، پھر قرآن سیکھا ہے۔ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایمان کے سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو۔ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں کن کاموں کے تمہیں کرنے کا حکم دے رہی اور کن کاموں سے تمہیں روک رہی، ہاں تم اسے نہیں جانتے، بس ادی کھجوروں کی طریقے سے بکھیرے ہو۔ اللہ جزائے خیر عطا فرماوے حضرات تابعی کو، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اپنے سینے سے لگایا اور اس بات کو اہمیت دی اور ایمان کے سیکھنے پر آ گئے۔ تو ایسے ایسے واقعات اللہ والوں کی کتابوں کے اندر درج ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پڑھ کے ان کو حیرت ہوگی، دل ہمارا ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات اللہ نے حضرت شیخ کے قلم سے اسی فجائع ستات کے اندر نقل کروائے۔ تو ایمان کا سیکھنا، ایمان کو بچانا اور ایمان کو بچا کے مر جانا، سیکھنا بھی ہمیں پڑے گا، بچانا بھی ہمیں پڑے گا، پھر مرنا یہ اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ایمان کے ساتھ پھر موت دے دیں گے۔ بس یہ آدمی کامیاب۔ اس کے لیے پورا مجمع نیت کرو، 4 مہینے لگاویں گے انشاءاللہ۔ کب لگاؤ ہم اس کی تشکیل نہیں کریں گے، یہ آپ ترتیب بناؤ جلدی سے جلدی، ہاں اپنی محنتوں کے رکوع کو بدل، ورنہ پھر ہم آپ سے کہتے ہیں اللہ کی قسم چاہے جتنی محنتیں آپ اس کائنات پہ کر ڈالو، ذلتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، قرضوں سے، غم سے، الجھنوں سے، ٹینشن سے، اللہ کی قسم کوئی آپ کو بچانے والا نہیں۔ وقتی ریلیف ہو سکتی ہے، وقتی ریلیف وقتی تو ہو سکتی ہے، ہاں ہر ایک آدمی آج اسی میں پریشان ہے، ہر ایک اسی میں، اسی ٹینشن میں، اور اللہ نے اپنے بندوں کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع کرایا تھا، اور ختم نبوت کے صدقے و طفیل میں اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب کو سامنے کر کے اسی نبیوں والی اس محنت کو جاری و ساری فرما دیا، ہاں کہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے ایمان کو سیکھتے ہوئے عمل کے راستے سے دنیا اور آخرت میں اللہ سے مسائل حل کرانے والا بن جائے۔ اب اس کے لیے اگر آپ اپنا کوئی مہینہ، کوئی تاریخ کوئی بتا دو، وہ الگ کی بات ہے، ہم تشکیل نہیں کریں گے 4 مہینے کی، لیکن چلنے کے لیے ہم چھوڑیں گے بھی نہیں، کیونکہ بات چلی تھی 6 تاریخ سے۔ اس کے لیے آپ حضرات یہ فکر مند ہو جاؤ، جو بتلایا گیا ہمارے بڑوں کی جو منشا تھی، ایسی زندگی بنانے کے لیے جس محنت کو ہم کر رہے تھے، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے، ابھی سے اس کو چھوڑ دو، ابھی سے اس کو لات مار دو، اللہ کی طرف پھر جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے